ہونا چاہیے اور ہمیں کیسے سید زادوں کو فالو کرنا چاہیے، کن سید زادوں کی اتباع کرنی چاہیے، کیونکہ امت مسلمہ میں شروع سے لے کر آج تک اور انشاءاللہ قیامت تک سادات کرام سے محبت کا ایک سلسلہ رہے گا۔ سادات کرام سے محبت کا ایک معاملہ رہے گا، تو کیا ہر سید سے محبت کر لینی چاہیے یا اس میں کچھ معاملات ہیں؟ تو ان تمام چیزوں پر ڈسکشن کے لیے ڈاکٹر سید نواز الہدیٰ شاہ صاحب تشریف فرما ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آج پھر آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، اور میں نے جیسا عرض کیا کہ اہم ترین موضوع ہے سادات کرام کا، سیدوں کا کردار کیسا ہونا چاہیے، اس وقت ناظرین کرام کی رہنمائی فرمائیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جہاں تک یہ موضوع ہے تو ظاہر ہے کہ وہ موضوع خود ایک ترتیب دیا ہوا موضوع ہے کہ اہل بیت اطہار کا کردار کیا تھا۔ اب آپ کے جو کہنے کا مقصد ہے کہ ان کا کردار کیا تھا اور ان کی اولادوں کا کردار کیا ہونا چاہیے۔ جی ایسے ہی تو فقیر بھائی دیکھیے، ان کا کردار تو یہ تھا کہ وہ تو دین کو نافذ کرنے والے لوگ تھے۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے اس دین کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ تھے، جی، اور انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے دین کے لیے وقف کر رکھا تھا۔ جی، اور اس کو ہم یوں سمجھتے ہیں کہ ان کا کردار اگر ہم غور کریں کہ جب کفار مکہ نے ظلم و ستم کا سلسلہ شروع کیا اور ہجرت کے معاملات ہوئے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے صحابہ کو محفوظ پناہ گاہ کی طرف ہجرت کا حکم دیا، اور ابھی آپ خود تشریف فرمائیں جی، اور آپ کے ساتھ آپ کے گھرانے کے لوگ بھی موجود ہیں۔ جی، تو ایک جو پیغام دیا گیا کہ جو لیڈر ہوتا ہے، یہاں سے اس بات کو سمجھیے کہ جو لیڈر ہوتا ہے وہ سب سے پہلے اپنے کارکنان کی فکر کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی کہ پوری دنیا میں لیڈرشپ کی کوالٹی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک معیار بتا دیا کہ لیڈر کو سب سے پہلے فکر جو ہے اپنے کارکنان کی ہوگی، وہ کبھی کارکنان کو اکیلا نہیں چھوڑے گا، سب سے پہلے اس کو محفوظ کرے گا۔ اب اس کے بعد آپ دیکھیے کہ جب حکم ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آپ بھی تشریف لے جائیں، اور کفار مکہ اپنا ایک پلان بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ جو ہم نے جو ہے آج معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ کر دینا ہے، وہ کر دینا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حکم سے ہجرت فرمانے والے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو لوگوں کی امانتیں رکھی ہوئی ہیں۔ جی، اب آپ اس کو وہاں سے جوڑیں کہ جب اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ اپنے نبوت کا اعلان فرما دیں، لوگوں کو جمع کریں اور اپنے نبوت کا اعلان فرمائیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام لوگوں کو جمع کر کے جو سب سے پہلی بات پوچھی وہ یہ کہ تم میرے بارے میں کیا کہتے ہو۔ یہ نہیں کہا کہ مجھ پر قرآن کی آیت نازل ہوئی، یہ بات نہیں کی، پہلے ایک اپنے حوالے سے پوچھا، یعنی کہ اپنی ریکگنیشن پوچھی کہ تم پہلے میرے بارے میں بتاؤ۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ آپ تو ایسے شاندار ہیں، ایسے منفرد ہیں کہ آپ جیسے تو ہمارے درمیان کوئی ہے ہی نہیں، اور آپ تو صادق ہیں، امین ہیں، ہم نے تو آپ جیسا اپنے درمیان پایا ہی نہیں۔ یعنی جو کوالٹیز ہیں وہ اتنی اعلیٰ کوالٹیز ہیں کہ ایسی کوئی شخصیت ہمارے درمیان نہیں۔ آپ صادق کیوں کہ ہم تو جھوٹے تھے، لیکن ہم نے کبھی آپ کو جھوٹ بولتے نہیں دیکھا۔ ہم تو لوگوں کی امانتیں کھاتے تھے، لوگوں کا مال کھانے والے تھے، ہم ظلم کرنے والے تھے، لیکن کبھی ہم نے آپ کو ایسا کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو پھر آپ نے فرمایا نا جی کہ میں تمہیں بتاؤں کہ ایک ضمنی سی بات کر رہا ہوں کہ پھر میں تمہیں بتاؤں کہ میں اتنا شاندار کیوں، کیونکہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب آئیے اس بات پہ کہ جب کفار جان کے در پہ ہیں، جی، تو جب کوئی کسی کے جان پہ در پہ ہو تو دنیا میں کوئی اللہ کو مانے نہ مانے، اس قانون کو تو مانتا ہے کہ جان کو جو بچانا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ کی امانتیں رکھی ہوئی ہیں۔ جی 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 جی، ٹھیک ہے، اگر ہم فرض کر لیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو اس کی فکر نہیں کرتے تو جب بھی دنیا میں کوئی سوال نہیں اٹھا سکتا تھا، حالات آپ نے ایسے پیدا کر دیے تھے۔ ٹھیک ہے، لیکن آپ نے جس بنیاد پر اسلام کو کھڑا کیا تھا، جو فائنل جو کتاب آ گئی تھی کہ پوری کائنات کے لیے ایک نظام، مکمل نظام آنے والا تھا، جی جی جی،
جس پہ آپ نے کھڑا کیا تھا تو اس کو کیسے بھول جاتے ہیں. اللہ اکبر. تو اللہ آپ نے یعنی سخت ترین معاملہ تھا، سب سے زیادہ حساس موقع کہ جس میں دشمن ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے اور وہ نقصان پہنچا سکتا ہے، تو آپ نے ان امانت کی جو ذمہ داری ہے کسی اور کو نہیں سونپی، جی. حضرت علی کو سونپی، جس کی خود تربیت فرمائی. واہ 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 سبحان اللہ. یعنی کہ اہل بیت کا کردار دیکھیں آپ کہ جن کی خود تربیت فرمائی کہ علی تم سو جاؤ اور صبح ان کے امانتیں لوٹا کر واپس آ جانا. جی. کتنا خطرہ. اللہ اکبر. ہمارے تو اللہ لیڈر یہ ہوتے ہیں نا کہ اٹھتے ہیں بس کہ اپنے بچوں کو اٹھایا بھاگ لیے، جی جی جی. لیکن اسلام کا جو لیڈر ہے، اللہ اکبر. اللہ اکبر. سبحان اصل اللہ. قائد جو ہے وہ تربیت کیا کر رہا ہے کہ نہیں، لیڈر کی پہچان یہ ہے کہ جی. جب بات قربانی کی آئے گی تو سب سے پہلے خود قربانی. خود قربان کرے بے گا. شک، یعنی بے کہ شک. یہاں پر ایک بات سیٹ کر دی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب بھی دین کی آبیاری کی بات آئے گی تو میری نسل آگے آئے گی. سبحان اللہ. سبحان یعنی اللہ. کہ دین کی اسلام کی جو فرنٹ لائن فورس ہے جی. وہ لوگ کہلائیں گے جن کا دعویٰ ہے یا جو کہتے ہیں کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے ہیں، حضرت فاطمہ زہرا کی اولاد سے ہیں، جو اپنے آپ کو سید کہتے ہیں. یہ فرنٹ لائن ڈیفنس فورس ہے، فرنٹ لائن. بے شک بے شک. سبحان اللہ. اب دیکھیں سبحان اللہ. حضرت علی کی ایک مثال ہو گئی. اب اہل بیت کا ایک ہی کردار ہے، اب دوسرا کردار بھی دیکھیں. اصل میں یہ موضوع میں ایک ریسٹرکٹ رکھ رہا ہوں، اس کی وجہ کہ بہت سارے لوگ ایک دو شخصیت کے حوالے سے ایک نئی نئی باتیں اختراع کرتے ہیں، اس لیے میں یہاں محدود رکھ رہا ہوں. جی. اب صبر کیسا دیکھیں آپ کہ ایک شخص جو ہے وہ ایسے کلمات ادا کرتا ہے جو اسلام کے شایع نشان نہیں، وہ یہودی ہے، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اس بابت اس کے اوپر حملہ ور ہوتے ہیں جی. اور اسے گرا دیتے ہیں جی. کہ آپ اسے مارنے والے ہوتے ہیں کہ وہ ایک بدتمیزی کر بیٹھتا ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ چھوڑ دیتے ہیں، تھوک پھینک دیتا ہے شاید وہ چہرے پہ. میں احتیاطاً. جی. تو آپ اسے چھوڑ دیتے ہیں. آپ سوچیں، تصور کریں کہ یہ جو عمل ہے، جو شخص دلیر ہو، جرت والا ہو، اس کے ساتھ یہ عمل کیا جائے تو اس کی برداشت. اللہ اکبر. وہ تو لیکن اور آپ کیا کرتے ہیں، یعنی کہ دین اہل بیت کے اندر کیا ہے وہ دیکھیں، صرف دین ہے. اللہ اس بات کو سمجھتے کہ آپ چھوڑ اتنے سخت عمل پر چھوڑ دیتے ہیں کہ اگر میں نے اب اسے قتل کیا تو مجھ پر الزام عائد کیا جائے کہ میں نے شاید اپنے انتقام کے لیے اسے قتل کیا، اپنے نفس کے لیے، اپنے نفس کے لیے کیا. تو انہوں نے اپنے اوپر کس کو غالب رکھا؟ دین کو غالب رکھا، اپنے نفس کو غالب نہیں رکھا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب آپ آئیے اس کے بعد سیدنا حضرت امام حسن پر اللہ اکبر. اللہ. کیا معاملات تھے، افراتفری تھی، انتشار کی کیفیت تھی. اللہ اکبر. ٹھیک ہے، لوگوں نے کہا کہ آپ خلیفہ بن جائیں، مسلمانوں کی رہنمائی فرمائیں. آپ نے خلافت طلب نہیں کی تھی. جی. اور اس سے پہلے بھی آ جائیں، جی. اس سے پہلے بھی آ جائیں کہ جب سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو لوگوں نے بطور خلیفہ مسند پہ بیٹھایا تو انہوں نے دین کے معاملات کو دیکھنے کے لیے، سر دین ایک آئین قانون کا نام ہے، تو جو آئین و قانون کی تشریح کون کرے گا؟ جی. جو جج ہوگا. تو چیف جسٹس کس کو بنایا؟ صحیح. حضرت علی کو. اہل بیت کو انہوں نے ثابت کیا کہ اہل بیت کی ذمہ داریاں سب سے زیادہ ہیں دین کے نفاذ میں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو چیف جسٹس سیدنا حضرت عمر آئے. جی. چیف جسٹس کون؟ جی. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم. علی رضی اللہ. حضرت عثمان آئے. چیف جسٹس کون؟ جی. نہیں کہ دین کی ذمہ داری کو سمجھے، کہ جو حضرات اس بات کو سمجھیں کہ جو اپنے آپ کو سید کہتے ہیں، دین سے ان کا رشتہ، ان کا تعلق کیا ہونا چاہیے، اس بات پر وہ غور و فکر کریں. صرف نام کے ساتھ سید لکھ دینے سے آپ کا جو مقام اعلی و عرفہ نہیں ہو جائے گا، جب تک کہ آپ کا عمل اور کردار اس جانب نہ ہو جس جانب اہل بیت اتحاد نے عمل کر کے دکھایا. جی. امام حسن نے کیا کیا؟ کوئی طلب نہیں کی نا، کہا نہیں، ہمیں مسلمانوں کی جان اور مال و آبرو زیادہ عزیز ہے. جی. تو آپ نے معاملات کو سہل طریقے سے انجام دیا. بالکل. ٹھیک ہے. اب آئیے پھر معاملہ ہو جاتا ہے کہ ایک ایسا شخص کھڑا ہو جاتا ہے جو دین میں امینڈمنٹ کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک. اپنی تعویلیں لے کر آ رہا ہے.
جی یعنی اب آپ جو لاسٹ پچھلی جو ہماری گفتگو ہوتی ہے اب اس پر آپ غور کریں جی کہ شیطان نے کیا اپنی من تک جھاڑی تھی نا. جی جی اب ایک ایسے ہی شخص کھڑا ہو جاتا ہے اللہ جو اسلامی ریاست کا دعوے دار ہے. اس چیز کو تصور کریں آپ, جی جو اسلامی ریاست کا دعوے دار ہے کہ میں خلیفہ ہوں, جی اور وہ آئین اسلام سے متصادم حرکتیں کرتا ہے, جی تو وہاں بھی اس کو چیلنج کرنے والا کون؟ یہ نہیں کہ آپ امام علی مقام رضی اللہ عنہ نے کوئی الگ سے ریاست بنا لی, نہیں, آپ نے کہا کہ جس ریاست کی بنیاد رکھی گئی تھی جی اس ریاست پر ظالم و غاصب کا قبضہ نہیں ہونا چاہیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ٹھیک ہے, کیا بات ہے کیا بات ہے. اور آپ جس طریقے سے آپ نے قربانی دی پیش کی, نہیں آپ نے تلوار نہیں اٹھائی تھی, جی آپ نے ظالم کو للکارا تھا کہ تم غلط کر رہے ہو, جی تم اس منصب کے اہل نہیں ہو. ٹھیک ہے اپنے آپ کو تھوڑی پیش کیا تھا. ٹھیک ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے کبھی اپنے آپ کو پیش کیا تھا ابو بکر کے مقابلے میں, حضرت عمر کے مقابلے میں, حضرت عثمان کے مقابلے میں؟ اور جب آپ بھی خلیفہ منتخب ہوئے تو لوگوں کے پریشرائز کرنے پر ہوئے. بالکل کہتے ہیں 3 دن تک تو کوئی مسلمان خلیفہ ہی نہیں رہا شہادت عثمان خلیفہ ہونے کے بعد. جی تو سید کبھی ریاست کے حاکمیت کا طالب رہا ہی نہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. کیوں؟ کہ اس کی اصل ذمہ داری جو ہے وہ دین کے حوالے سے نظم و نسق کو دیکھنا ہے. وہ بنیادی طور پر ایک اسکروٹنی کرنے کا کام ہوتا ہے, کیونکہ اسے سب سے زیادہ دین سیکھنا ہے. جی اور اس لیے سیکھنا ہے کہ وہ جس خاندان میں پیدا ہوا ہے وہ خاندان کو, اس خاندان کو اللہ نے برتی ہی علم کی بنیاد پر, بے شک بے شک. تو وہ اپنی ذمہ داری ادا کرے. جی لیکن آپ وہ سید بن جائیں اور لوگوں سے جو ہے وہ دین کے نفاذ کے بجائے وہ کہیں کہ بس آپ ہمارے احترام کریں عزت کریں, تو عزت کا سلسلہ تو جو ہمیں نظر آتا ہے کہ عزت تو اس کی ہوگی جو رسول اللہ کی عزت کرنے والا ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور رسول اللہ کی عزت کی سب سے آسان ترین پہچان یہی ہے کہ جو دین کے نفاذ کے لیے ایک فرنٹ لائن پوسٹ کے طور پر سامنے کھڑا رہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ ہے وہ کردار جو اہل بیت اطہار نے ثابت کیا تھا, اور جو اب سید کہلانے والے ہیں ان کا ظلم کے خلاف ہمیشہ فرنٹ لائن کے طور پہ سامنے آئے, دین کے نفاذ کے لیے ہر لمحے اپنے آپ کو پیش کریں, اور جہاں پر دین کے اندر کوئی غلو لے کر آئے, کوئی اس کے اندر اپنی منطق لے کر آئے, اس کے خلاف ڈٹ کے کھڑے ہو جائیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ ہے وہ کردار جس کو ہم سیدوں کو اپنانا چاہیے. جی اور صرف یہ نہیں کہ ہم سید گھرانے میں پیدا ہو گئے تو اب ہم بڑے معتبر ہو گئے. وہ تو ظاہر یہ لوگوں کی محبت ہے فقیر بھائی, وہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جی ان کی آل سے محبت کرتے ہیں. یہ جی. سید کا فخر نہیں ہے, ایسے ہی یہ شکر ہے. بالکل ایسے. فخر تو صرف اللہ رب اس کی ذات کو حاصل ہے. بے شک بے شک بے شک ٹھیک ہے نا, غرور و تکبر تو صرف اللہ کو ہے, بے شک ایسے ہی. یہ سب کچھ اس کا ہے. جی تو ہم سیدوں کو تو فخر کے بجائے صرف اور صرف اللہ رب کا احسان ماننا چاہیے, شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے اس ایمان میں پیدا کیا, اور اس نسبت سے ہم پر ذمہ داری ہے کہ ہم دین کے نفاذ کے حوالے سے جو ہے ایک مجاہدانہ کردار ادا کریں. یہی ڈاکٹر صاحب پھر یہ پیرامیٹر بھی ہمیں مل گیا نا, کہ جیسا میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ امت مسلمہ میں الحمدللہ شروع سے لے کر آج تک سادات کرام کی محبت کا ایک جذبہ موجود ہے. ہر مسلمان سادات کرام کا نسبت کی وجہ سے, حضور کی نسبت کی وجہ سے احترام کرتے ہیں, محبت کرتے ہیں. لیکن اب یہ پیرامیٹر بھی ہمیں مل گیا کہ ہمیں سادات کرام میں یہ دیکھنا ہے کہ کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر ہیں یا نہیں, حضور کے بالکل ہے نا, نبی پاک علیہ السلام کے طریقے پر عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے, اپنے آباء و اجداد کے طریقے پر عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے, ان کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا شریعت مطہرہ کے مطابق ہے یا نہیں, کیا وہ دین کے نفاذ کے لیے کوششیں کرتے ہیں یا نہیں کرتے. سب سے آسان پہچان, سب سے آسان پہچان. تو اس پیرامیٹر پر آپ کو جانچنا ہوگا. اور کیونکہ حضرت آج نا ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ سید کے نام پر اور سادات کی محبت کا فائدہ اٹھا کر جو بولی بالی ہماری عوام ہے, ان کی جو سادات کرام سے محبت ہے, اس کا فائدہ اٹھا کر بہت نئے نئے فتنے بھی جنم لے رہے ہیں. لوگ اس کا غلط فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں. صدیوں سے یہ سلسلہ جاری ہے. جی فرمائیے. یہ پورا معاملہ ہی شروع ہوا ہے جب ملوکیت حاوی ہوئی. ٹھیک ہے.
اور انہوں نے یہ ایک الگ گفتگو ہے، جب کبھی آپ نے موقع دیا ہے اسلام اسٹیٹ کے حوالے سے گفتگو کرنے کا تو انشاءاللہ اس میں ایک تفصیل کے ساتھ ڈسکس کیا جائے گا کہ کس طریقے سے جو ایک اسٹیبلشمنٹ کریٹ کی گئی، اسٹیبلشمنٹ آج کی نہیں ہے جو ہم کامنلی سن رہے ہوتے، اسٹیبلشمنٹ بیسکلی ایک مائنڈ سیٹ ہے جس کا کام جو ہے کسی نہ کسی طریقے سے عوام کے اوپر اپنی حکومت کو قائم و دائم رکھنا ہے، اور وہ ایک نہیں ہوتے، اس میں وہ سارے فیکٹرز ہوتے ہیں جو عوام پر کسی نہ کسی حوالے سے انفلوئنس کرتے ہیں۔ تو سیدوں کا ایک انفلوئنس یوں تھا کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہونے کی وجہ سے لوگ ان کو عزت و احترام دیتے تھے، پھر ان میں اولیاء اکرام بھی پیدا ہوئے، تو اب اس نسبت سے تھوڑا ان کا یعنی کہ ریچ ان کی ریچ بڑھ گئی، تو پھر ملوکیت نے اس ریچ کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا کہ وہ لوگ جو اپنے یعنی کہ آقا کے لائے ہوئے دین سے ڈیویٹ کر گئے تھے وہ ان کا حصہ بنے، اپنی شکل و صورت تو بتائی کہ آقا کے نسل کے ہیں، لیکن کام انہوں نے جو کیے وہ تھے جس سے شیطان راضی ہو، انہوں نے ظلم کا ساتھ دیا۔ اور آپ دیکھ لیں جیسے میں نے ایک مثال دی کہ سید کا تو بنیادی کام یہ مسلمانوں کو، انسانیت کو ظلم سے بچانا۔ یہ آپ کے سامنے امام حسن کی مثال ہے، امام علی مقام کی مثال ہے، اس کے بعد اور بھی لوگ آئے کہ سب نے کوشش کی کہ بس اپنی ذات اللہ کے دین کے نفاذ کے لیے وقف ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، ایک بار پھر ہم آپ کو تکلیف دیں گے اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ ہمارے پروگرام میں ایک بار پھر تشریف لائیں گے۔ بہت شکریہ، سیر حاصل گفتگو رہی۔ ناظرین کرام، آپ نے دیکھا آج کا پروگرام ڈاکٹر صاحب سے گفتگو کا سلسلہ رہا اور سادات کرام پر بہت مختصر لیکن جامع گفتگو رہی۔ اپنے میزبان فقیر محمد قادری کو آج اجازت دیجیے، کل انشاءاللہ اسی وقت اسی چینل پر آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔